رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني برازة. وضو سے پہلے طہارت کا نمبر ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کے فرائض بیان کرنے کے بعد آداب وضو بیان کرنے سے پہلے آداب طہارت، آداب استنجا بیان کر رہے ہیں۔ اس میں کل جو باب گزرا وہ بیت الخلاء میں جاتے وقت کیا کہنا چاہیے اور خدمت کی کیا فضیلت ہے، طہارت خانے میں جانے کے بعد استقبال قبلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس سلسلے میں علماء ائمہ مجتہدین کا کیا اختلاف ہے، اور 2 اینٹ پر بیٹھ کر طہارت کرنے کے سلسلے میں جو اس وقت ہمارے یہاں انڈین ٹوائلٹ جس کو کہا جاتا ہے، حقیقت میں وہ مسنون طریقہ ہے استنجا کا۔ ویسٹرن کے مقابلے میں انڈین ویسٹرن یہ معذور طریقہ ہے، اور انڈین یہ مسنون طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں پوری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آئی۔ اب جب مرد حضرات طہارت کو جاتے ہیں تو عورت بھی تو طہارت کرے گی، تو عورتیں طہارت کے سلسلے میں کیا نکل سکتی ہیں، جبکہ قرآن پاک میں حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خروج النساء سے منع کیا گیا۔ جب منع کیا گیا تو ایسے موقع پر خواتین کا باہر نکلنا کس حد تک درست ہے، اس سلسلے میں تمام ائمہ بالاتفاق اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں خواتین اپنے پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے نکل سکتی ہیں اس وقت جبکہ بنا میں طہارت کا انتظام نہ ہو، وہ بھی کب؟ اندھیرے میں، اندھیرے میں جانا اور اندھیرے ہی میں واپس آ جانا، جبکہ امن ہو، سلامتی ہو، عافیت ہو۔ جب سلامت عافیت نہ ہو تو ایسے موقع پر خواتین کے لیے جہاں تک ہو سکے جلد از جلد بنا میں یعنی گھر کے اندر ہی طہارت خانہ بنا لینا چاہیے۔ چنانچہ حجاب کے نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات باہر نکلنے کا نظام کو ختم کر دیا، وہ ایک نظام بنا لیا گیا اندر ہی طہارت کا، اور اس نظام کو پابندی کے ساتھ اختیار کیا کرتے تھے اور اسی پر عمل کیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دن کا معاملہ ہے، اگر 2 خلا بنا دیا جائے، ایک طرف مرد حضرات کے لیے ایک طرف عورتوں کے لیے، اور مستورات کی جگہ پر جہاں پر ان کی بے پردگی نہ ہو وہاں جاتی ہوں، اور مرد حضرات کی جگہ پر جاتے ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ 2 نمبر طہارت کے لیے باہر نکلنا پڑتا تھا، 1 نمبر کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس لیے عموماً 1 نمبر کے لیے اندر ہی فارغ ہو جایا کرتے تھے، 2 نمبر کے لیے البتہ ذرا دور کا ایک جگہ متعین کرتے وہاں جا کر کرتے تھے۔ اس لیے یہاں پر لفظ غائط استعمال کیا گیا۔ غائط کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اذا اتیتم الغائط، غائط سے مراد یہاں دور کھیتی بستان، جہاں پر کھیتی متعین ہو جائے،
اس طہارت کے لیے اس جگہ پر جا کر ضرورت سے فارغ ہوا کرتے تھے۔ اور ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، بول و براز۔ اردو میں بھی فارسی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بول و براز۔ بول سے مراد 1 نمبر ہے، براز سے مراد 2 نمبر ہے۔ تو یہاں البراز جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد قضائے حاجت، جو بڑی قضائے حاجت ہے وہ مراد ہے، چھوٹی نہیں۔ اس لیے کہ چھوٹی پر اتنی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں، باہر زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا تھا، بڑی کے لیے عموماً نکلنا ہوا کرتا تھا۔ یہاں جو واقعہ نقل کیا گیا ہے وہ بڑی کا ہے، نہ کہ چھوٹی کا، یعنی 1 نمبر کا نہیں بلکہ 2 نمبر کا۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب معذور کوئی ہو جائے تو ایسے موقع پر معذوروں کے لیے حکم الگ ہے۔ جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام معذوری میں ایک پین رکھا کرتے تھے، لکڑی میں بنایا ہوا جگ کی شکل میں، اور اس میں آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہوا کرتے تھے۔ تو اس وقت معذوری بھی تھی۔ معذوری میں اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ زیادہ حرکت نہ دیں، بلکہ عافیت کے ساتھ اپنی صحت کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ وہیں پر اپنے بول و براز سے فارغ ہو جایا کریں۔ یہاں جب پردے کی آیت نازل ہو گئی اور اندر اکثر نظام بنایا گیا اور باہر جانے کے نظام سے روکا گیا، اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں بڑے متفکر تھے کہ ہماری عورتیں باہر نہ جائیں، باہر جانے سے ان کی کچھ بے پردگی بھی ہوگی اور لوگ اور مزید شرارت کرنے والوں کو موقع بھی ملے گا، اس لیے جہاں تک ہو سکے وہ جو اہم خواتین تھیں ان کو روکا کرتے تھے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، بے کچھ خواتین باہر نکلتی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن مقربین کے گھر والے باہر نکلیں یہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن یخرجن باللیل، یہاں لیل کا لفظ استعمال ہوا، گویا اندھیرا جو میں نے بتایا تھا آپ کو، رات کو نکلا کرتی تھی، اذا تبرزن الی المناصع، جب وہ نکلا کرتی تھیں کھیتیوں کی جانب تاکہ اپنی حاجت پوری کر لیں، نکلا کرتی تھیں پردے کی جگہ، اور جا کر اندھیرے میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو جایا کرتی تھیں۔ اور وہ کون سی جگہ تھیں؟ وہی سعید افیح، اور وہ وسیع میدان تھے۔ سعید افیح، وہ وسیع میدان، وسیع میدان کی طرف جاتے تھے اور جا کر وہاں پر ضروریات سے فارغ ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رات کو جانا بھی پسند نہیں تھا، اس لیے کہ شر پسند لوگوں کے لیے گویا ایک شرارت کا ایک موقع ملے گا۔ ارے بھائی، شریر کبھی بھی شرارت کر سکتا ہے، کون سی بھی شکل میں شرارت کر سکتا ہے، اور شریر کے لیے شرارت کرنے کے لیے موقع چاہیے، وہ اپنا کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کیا کریں۔ چنانچہ ہوا کیا؟ تو ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ حضور آپ اپنی عورتوں کو روک لیں، دیگر عورتیں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چھوڑو، وہ عوام خواتین ہیں، لیکن ہماری خواتین خواص ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان کے ساتھ کچھ ہو گیا تو بہت کچھ ہو گیا، تو ان کو آپ روک لیں، ان کو آپ روک لیں۔ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، سرکار نے ان کو روکا نہیں، اس لیے کہ لأنه كان ينتظر الوحی فی امور شرعیہ، بے آپ حضرت عمر کا تقاضا جو ہوا وہ حکم نازل ہونے سے پہلے ہوا، لیکن وہ حکم نازل ہونے سے پہلے حضور کبھی حکم نہیں دیا کرتے تھے۔
حکم اس وقت دیا کرتے جب اللہ کی طرف سے حکم نازل، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو آپ انتظار میں تھے، آپ نے منع نہیں کیا تو وہ نکلتی رہی. حضرت عمر کو بڑا کوفت ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت سودا بنت زمعہ نکلی، آپ علیہ السلام کی زوج محترمہ جو قد کے اعتبار سے بڑی لمبی ہوا کرتی تھی، تو چھیڑنے کے لیے، کیوں چھیڑا؟ اس لیے چھیڑا تاکہ اس چھیڑ خانی کی وجہ سے کم از کم خواتین باہر نکلنا چھوڑ دیں، وہ اندر ہی طہارت کا انتظام کر لیں، اندر ہی بیت الخلاء بنا لیں، اندر ہی کوئی ایک نظام بنا لیں اور باہر نہ نکلیں ان اوقات میں جن اوقات میں روشنی ختم ہو جاتی ہے. شریر لوگ اپنے شرارت کے ساتھ نکلتے ہوں. بھئی دارالسلطنت ہے، اسلامی مملکت ہے، اطراف و اکناف دشمنان اسلام ہیں، کوئی بھی کچھ بھی حرکت کر سکتے ہیں. وہاں تو فصیل بھی نہیں ہے، باؤنڈری بھی نہیں ہے، کوئی در و دیوار بھی نہیں ہے جہاں آ کر دربان کھڑے ہوئے ہوں اور اندر آنے سے روکتے ہوں. وہ تو کھلا میدان ہے، کوئی بھی آ سکتے ہیں، کوئی بھی جا سکتے ہیں. تو ایسے معاملات میں کچھ نہ کچھ اگر ایسی حرکت ہو جائے تو بہت بڑی بدنامی ہوگی. اس لیے حضرت عمر نے کیا فرمایا، وہ لمبی خاتون ہونے کی وجہ سے فوراً پہچان لیا اور پکارا عمر نے، الا قد عرفناک یا سودا، اے سودا پہچان لیے ہیں ہم. وہ اصل میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بڑی غیرت مند خاتون بھی تھی، بہت غیرت رکھتی تھی. اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا تو فوراً اس کا اثر پڑتا تھا سودا پر. کیئر کرے بغیر نہیں رہتی، بہت کیئر کرتی تھی. فوراً حضرت سودا واپس لوٹ گئی. اور حضرت عمر کا جو اصل منشا تھا کہ حجاب کی آیتیں نازل ہوں، سرکار روکیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سب پر پابندی لگائیں، جو حرص تھا اس حرص پر اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیتیں نازل فرما دی. فانزل اللہ تعالی آیت الحجاب، اللہ نے حجاب کی آیتیں نازل فرما دی. تو گویا یہ جو حجاب کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس سے پہلے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تقاضا شرعی تقاضا ہے، اور اس تقاضے کی اللہ نے بھی لحاظ رکھا، اور لحاظ رکھ کر فوراً آیت حجاب نازل ہو گئی. وقرن فی بیوتکن، یہ بھی اس کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے. اگلی جو روایت ہے وہ یہ، اذن لکم ان تخرجن فی حاجتکن، تمہیں اجازت دے دی گئی ہے کہ تم اپنی طہارت کے لیے نکل سکتی ہو. اب یہاں جو اذن لکم والی بات آئی ہے، اس کا کیا مطلب؟ بھئی دیکھو، عام طور پر اذن لکم والا جملہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جس وقت میں پہلے منع کیا گیا ہو. جب منع کیا گیا ہو، پہلے کلیتاً منع کیا گیا، پھر بعد میں حاجات کے لیے صرف نکلنے کی اجازت دی گئی. جب اشد ضرورت ہو تو ایسے موقع پر گھر سے باہر نکل سکتی ہیں. یعنی 24 آورز گھر میں بند رہنا پورے سال ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے، آپ کو حاجت ہے، آپ باہر نکل سکتی ہیں. یہ اس وقت میں حکم ہوا جب پہلے کلیتاً منع کر دیا گیا تھا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ مستورات کو جس وقت میں حاجت کی اجازت دے دی گئی تھی، پہلے منع کرنے کے بعد جب اجازت دی گئی تو خواتین اس وقت میں براز کے لیے نکلتی تھیں، جو اپنے حاجات کے لیے اپنے ضرورت کو پورا کرنے کے نکلتی تھیں. اس کے علاوہ بے ضرورت گھر سے باہر نکلنے کا نظام ختم ہو چکا تھا. اسی لیے شارح کہتے ہیں لأن اللہ تعالی اذن للخروج، لأن اللہ تعالی اذن
للخروج الى البراز بعد نزول الحجاب. تو یہ جو اجازت دی گئی ہے جو یہاں یہ حجاب کی آیتیں نازل ہونے کے بعد براز کے لیے نکلنے کی اجازت دی گئی، اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا. یہ تو اس سے پہلے بھی یہ روایت گزر چکی ہیں، اس لیے یہ تفصیلات حضرت نے بیان فرمائی کہ اسے یہ معلوم ہوا کہ حاجت سے مراد یہاں یہ براز ہے. حاجت سے مراد اپنی طبیعت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ طبیعت کا شدید تقاضا جب ہو ایسے موقع پر نکل سکتے ہیں. خواتین باہر نکل کر اس سے اس بات کی اجازت نہ لے لیں، اس بات کی اجازت پر استدلال نہ کریں کہ جب چاہے باہر نکلے، نہیں ضرورت تھی باہر نکلی، صبح بھی نکل رہے ہیں، شام بھی نکل رہے ہیں، دوپہر بھی نکل رہے ہیں، رات بھی نکل رہے ہیں. جب بھی ان سے پوچھا گیا نہیں وہ حاجت کی وجہ سے نکلی، وہ حاجت سے مراد یہ حاجت نہیں بیت الخلاء کی حاجت. جی.